وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار مدنی تاجدار شفیع روز شمار، مالک جنت محسن انسانیت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی حضرات بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 رجب المرجب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تمام صحابی جنتی ہیں، اور ہر صحابی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہے، حضور کا دیدار کیا انہوں نے، تو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ کوئی صحابی کسی صفت میں ممتاز ہو گیا، کوئی صحابی شجاعت میں ممتاز ہو گیا، کوئی صحابی سخاوت میں ممتاز ہو گیا، کوئی صحابی عدالت میں ممتاز ہو گیا، کوئی صحابی شجاعت و بہادری میں ممتاز ہو گیا۔ تمام صحابہ افضل ہیں اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل و کمالات کے تعلق سے چند باتیں آپ سے کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں کا جامع بنایا، بے شمار کمالات کا آپ کی ذات کو جامع بنایا۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ بے شمار آپ کو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا مبارک نام علی ہے، علی ابن ابی طالب، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے
نو عمر لوگوں میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے پہلے کم عمر میں بچپنے کی حالت میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے کم عمر میں 9 عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کے قبول کرنے کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی، بعض نے کہا کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 سال تھی، 8 یا 10 سال تھی۔ اور محمد بن اسحاق آپ کی اسلام کے قبول کرنے کے حوالے سے تحریر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ والسلام کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ منظر آپ نے دیکھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے کہ جس کو اس نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اے علی، میں تم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ایمان جو تھا وہ آپ کے دل میں اسی رات راسخ ہو چکا، اللہ نے آپ کے دل میں ایمان اسی رات میں ڈال دیا۔ لیکن دوسری روز صبح ہوتے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں ان تمام باتوں کو میں دل سے قبول کرتا ہوں، میں ان تمام باتوں کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا دامن کبھی بت پرستی سے آلودہ نہیں ہوا، یعنی آپ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کا لقب ہے کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر یہ خاص فضل و کرم رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا معاملہ کس طرح سے ہوا کہ آقا علیہ والسلام کو جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ اے محبوب آپ مکے سے مدینے ہجرت کریں، حضور علیہ والسلام کو اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اب حضور علیہ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے علی، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں ہجرت کروں، اور میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، اور تمہیں آج میرے بستر پر سونا ہے، میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر آج تمہیں سونا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور قریش کے جو امانتیں ہیں جو انہوں نے میرے پاس رکھی ہیں، وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ منظر جو تھا، یہ جو ٹائم تھا، بڑا خوفناک تھا اور بڑا خطرہ تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ آج جو ہے وہ حضور کا بستر قتل گاہ ہے، کفار اور مشرکین حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آج بستر پر سونا، حضور کے بستر پر سونا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ جانتے تھے، آپ کو علم تھا۔ لیکن آقا علیہ والسلام کی زبان اقدس سے جب یہ کلمات نکلے اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اے علی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا،
دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور تم مدینے قریش کی امانتوں کو دینے کے بعد مدینے تم بھی چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں، سورج پورب کی بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن نبی جو فرما دے وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ اس لیے کہ نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، نبی جو کہتے ہیں وہ فرمان الہی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سوئے، اور اس کے بعد صبح بڑے آرام سے آپ سوئے، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ ساری امانتیں جو آپ کے پاس قریش نے رکھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی تھی، وہ ساری امانتیں دینے کے بعد آپ مکے میں 3 دن تک رہے، اور کسی نے آپ سے کچھ نہیں کہا، کسی کو آپ سے اعتراض نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر آپ نے سفر کیا، 3 دن تک مکے میں رہے، اور اس کے بعد سفر کیا، اور اس کے بعد پھر آپ قبا میں مدینے پہنچ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ وہاں ٹھہر گئے۔ تو اس طرح سے آپ کی ہجرت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی بھی کہا ہے، اپنا بھائی بھی کہا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے ان کو اپنا بھائی کہا، لیکن آج اس زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے بھائی کی طرح ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کہا جائے گا تو یہ گستاخی ہوگی، یہ خلاف ادب ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، تو جو مکے سے جو صحابہ مدینے گئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ وہ کیا تھے؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے صحابہ۔ اور مدینے میں جو صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں پر مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان ایک بھائی چارگی قائم فرمائی، جس کو عقد موافات کہا جاتا ہے۔ عقد موافات، برادرہوڈ جسے انگریزی زبان میں کہیں گے، کہ بھائی چارگی قائم فرمائیں۔ انصار کو اور مہاجر صحابہ کو دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کہا کہ دونوں صحابہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب بھائی چارگی قائم کی، عقد موافات کیا، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، عقد موافات کیا ہے، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور میں رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی غمگین نہ ہو، انت فی الدنیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی غمگین ماں ہو، رو متی، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، ایک محبت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چرچے ہیں، اور آج بھی بہت سارے بڑے بڑے پہلوانوں کے اور ہمت والوں کے ان کا نام سنتے ہی دل دہل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت بازو اور آپ کی شجاعت کے چرچے ہیں۔ تمام جنگوں میں، غزوات میں حضرت علی نے حصہ لیا،
اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ان کو واصل جہنم کیا. جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، غزوہ تبوک ایک ہوئی، صرف اس میں آپ شریک نہیں ہو پائے، باقی کے تمام جنگوں میں، غزوات میں آپ شریک ہوئے اور دشمنوں کا آپ نے مقابلہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. آپ خیبر کو فتح کرنے والے ہیں، خیبر کو فتح کرنے والے ہیں. خیبر کا ایک قلعہ تھا اور یہ مرحب نامی ایک پہلوان تھا یا بادشاہ تھا، اس کی ایک سلطنت تھی خیبر کا قلعہ. اور اس قلعے کو فتح کرنا، اس کو سر کرنا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا. کئی دنوں سے یہ کوشش چل رہی تھی، صحابہ اکرام اس جستجو میں لگے ہوئے تھے کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے، اس کو سر کیا جائے. حضور علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، حضرت عمر کو جھنڈا عنایت فرمایا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتح خیبر ہونا حضرت علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. قلعہ فتح نہیں ہوا. اس کے بعد جب مہم میں دیر ہوئی تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو عنایت کروں گا، اسے دوں گا کہ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اس کی رسول کو دوست رکھتا ہے. میں کل ایک ایسے شخص کو یہ جھنڈا عنایت کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا. حضور علیہ صلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جب یہ بات نکلی، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ کے دلوں میں ارمان مچلنے لگے. اس لیے کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہے گا. تمام صحابہ کی خواہش ہوئی کہ کل ہمیں حضور علیہ صلاۃ والسلام وہ جھنڈا عنایت فرمائے، اور فتح ہونا تو یقینی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے، فتح ہونا یقینی ہے. صبح ہوئی تو تمام صحابہ حاضر ہوئے، ادب سے کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے لب مبارک کی طرف آپ کی نگاہیں تھی، دیکھ رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ موقع نصیب ہو جائے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اینا علی ابن ابی طالب، کہ علی کہاں ہیں، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. علی کو بلایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دبتی ہوئی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا. حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں اس طرح سے ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو جھنڈا عنایت فرمایا. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کروں، ان سے لڑوں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے ہماری طرح؟ حضور نے عرض کی کہ اے علی، نرمی سے کام لو، پہلے نرمی سے کام لو، اس کے بعد پھر ان کو اسلام کے حقوق ان کو بتاؤ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آگے بڑھے تو مرحب نامی جو ایک پہلوان تھا، جس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اور بڑا غرور تھا، وہ آگے بڑھا اور آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارنے لگا. اپنی طاقت پر بڑا اسے ناز تھا. کہنے لگا میرے پاس ہتھیار ہیں، میں تجربہ کار ہوں، میرے یہاں پر چرچے ہیں. جب پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں یہاں پر سب سے بڑا طاقتور انسان ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی عربی میں اشعار کہے. اور وہ اشعار کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے اسد رکھا ہے، میرا نام میری ماں نے اسد یعنی شیر رکھا ہے. اور فرمایا کہ میری صورت جو ہے وہ جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی میں یہ اشعار پڑھے. اور اس کے بعد جب وہ آپ سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے تلوار ذوالفقار حیدری کو آسمان میں لہرایا، اور اس کے بعد جب آپ نے وار کیا تو سر کے اوپر اس کے وار کیا تھا. وہ تلوار سر کے اوپر ہوتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی، اس کا سر بھی کٹ گیا اور وہ زمین پر کیا ہے، زمینوز ہو گیا.
اس طرح سے اس کا ڈھیر کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شجاعت ہے۔ اس روز روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا، اور قلعے کا جو دروازہ تھا، روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ اپنی پیٹھ پر رکھ لیا تھا، اور تمام صحابہ نے اس دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد اس قلعے کو فتح فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی نے اس دروازے کو پھینکا تو 40 لوگوں نے بھی اس کو ہلانا چاہا تو وہ ان سے نہیں ہل سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قوت بازو اور آپ کی شجاعت کا یہ معاملہ رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ یہ موقع آتے ہیں اور کبھی کبھی آتے ہیں اس طرح کے، ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور ہمارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو علی کو من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، گالی دی، اس نے گویا کہ مجھے گالی دی، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام صحابہ سے سچی عقیدت، ان کے طریقے پر ہم سب